السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہماری دور علوم شرعیہ کی تفسیر کی کلاس رہے گی، جس میں ہماری قصار اور مفصل یعنی سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس کی تفسیر چل رہی تھی۔ سابقہ درس میں ہم نے سورۃ الزلزال کی تفسیر لی تھی، اور آج انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ العادیات اس کی تفسیر لی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ والعادیات ضبحا، وہ قسم کا، اور عادیات منی دوڑنے والے، ضبحاً سینے سے آواز نکالتے ہوئے، فالموریاتی قدحا، فالموریاتی پس چنگاری مارنے والے پاؤں کو، قدحاً چنگاری نکالتے ہوئے، فالمغیرات صبحا پس صبح کے وقت حملہ آور ہونے والے، فأثرن به نقعا پس اثرن به اڑانے والے اس کے ساتھ، یعنی اپنے دوڑنے کے ساتھ، نقعاً گرد و غبار کو، فوسطن به جمعا پس وسطنا درمیان میں پہنچ جانے والے، جمعاً کسی جماعت، کسی جتھے اور کسی لشکر کے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا لکنود یقیناً بہت ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس بات پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ اس پر، لَشَهِيدٌ یقیناً گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ حب الخیر، مال کی محبت میں، لشدید، اذا بعثر ما فی القبور، اذا جب بعثر اٹھا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، ما فی القبور جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل اور حاصل کر دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا، دور جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم بہم، بے شک ان کا رب ان سے، یومئذ اس دن، لخبیر اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ سورۃ العادیات ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑ کر سینے سے آواز نکالنے والے گھوڑوں کی۔ اور یہ سورۃ العادیات اسی پہلے لفظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں بھی اختلاف ہے، لیکن اکثر صحابہ تابعین، جس میں ابن مسعود، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری اور اکرمہ اور اس طرح کے اکثر صحابہ تابعین کا یہی قول ہے کہ یہ سورۃ مکی ہے، اگرچہ اس کے مقابلے میں انس بن مالک اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سورۃ مدنی ہے، لیکن اس کا موضوع اور اس کا سیاق و سباق جو ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اور اس صورت کا موضوع جو ہے، اس میں اصل جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنے سے انسان کس انداز سے پستی میں گرتا ہے، اس کے اندر کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر مزید یہ بھی اس بات کا بھی کہ
قیامت کے دن جو ہے وہ صرف ظاہری اعمال ہی کا نہیں بلکہ انسان کی نیتوں کا بھی اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، اس کے دل کے معاملات کو بھی کھول کر سامنے کر دیا جائے گا۔ تو ماتا اللہ تعالیٰ والعادیات ضبحا، قسم ہے عادیات، عدا یعدو عدون کے معنی ہوتا ہے دوڑنا، بھاگنا، تو عادیات یعنی دوڑنے والے۔ اب یہاں پر کچھ اس بات کا بیان نہیں ہوا کہ دوڑنے والے کیا ہیں، جی دوڑنے والی ہے، لیکن آیتوں کا سیاق و سباق اس سے پتہ چلتا ہے کہ عادیات ہی، اس سے دوڑنے والوں سے مراد کیا ہے، وہ گھوڑے ہیں، کیونکہ عادیات کے ساتھ جس لفظ کا ذکر آیا ہے ضبحن، ضبح کیا ہوتا ہے؟ ضبح کہتے اس آواز کو جو گھوڑے کے دوڑنے کے بعد اس کے سینے سے نکلتی ہے۔ بعض مفسرین نے، بعض ترجمہ کرنے والوں نے اس کو ہانپنے کا لفظ دیا ہے، لیکن حقیقت میں ہانپنا اور چیز ہے۔ ہانپنے کا تعلق اس کے منہ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا سانس کا لینا اور نکالنا، لیکن ذبح جو ہے اس آواز کو کہتے ہیں کہ جو دوڑنے کے بعد گھوڑے وغیرہ کے گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ دو چیزیں ہیں جانوروں میں سے کہ جن کے دوڑنے سے یا ان کے سینے سے آواز پیدا ہوتی ہے، ایک گھوڑا ہے اور دوسرا کتا ہے۔ لیکن یہاں پر جس چیز کا آگے آیتوں میں ذکر آ رہا ہے اس میں کتا مراد ناممکن نہیں ہے، اس لیے کوئی شک نہیں کہ یہاں پر مراد گھوڑے ہی ہیں۔ بعض علماء نے اسے اونٹ بھی مراد لیے ہیں، لیکن حقیقت میں اونٹوں کا لفظ بھی جو ہے یہاں پر وہ آیت کے ساتھ نہیں چلتا، آیتوں کے سیاق و سباق کے ساتھ نہیں چلتا، کیونکہ اونٹوں کے سینے سے آواز ذبح کی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے راضی جو مفسر ہیں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان آیات کے الفاظ جو ہیں پکار پکار کہہ رہے ہیں کہ یہاں عادیات سے مراد گھوڑے ہیں، کوئی دوسرے جانور مراد نہیں ہیں۔ تو مایا کی قسم ہے گھوڑوں کی، ذبحن جو دوڑ کر، یعنی عادیات دوڑنے والے گھوڑوں کی، ذبحن اور دوڑ کر جو ہے وہ اپنے سینے سے آواز نکالتے ہیں، یا دوڑنے کے ساتھ ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ پہلی یہ قسم۔ دوسری قسم فالموریات قدحن، انہی گھوڑوں کی قسم، فالموریاتی کہ جس کا لفظ ہے اورا یؤری، ایراءن کے معنی کہ کسی یعنی پتھر سے یا کسی چیز سے آگ نکالنا، قدحن کے معنی یعنی پتھر کو پتھر کے اوپر مار کر جو ہے جب آگ نکلتی ہے تو اس کو، یعنی مراد کیا یہاں پر، گھوڑوں کا پتھروں پر یا چٹانوں پر اپنے سم مار کر، اپنے پاؤں مار کر تیز دوڑتے ہوئے ان کے سموں سے، پتھروں پر سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے فالموریات قدحن، پس جو سم مار کر، اپنے پاؤں مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ اور گھوڑے جب دوڑتے ہیں، اور عموماً گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے، ان کے سموں کے نیچے عام طور پر بعض اوقات نال لگا دیا جاتا ہے لوہے کا، تو اگر نال لگا ہو خاص طور پر، تو لوہا جب پتھر سے ٹکراتا ہے اور پتھر بھی ایسا ہو جو چکماک قسم کا ہو، تو اس سے پھر چنگاری نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی گھوڑوں کی قسم کھاتا ہے کہ وہ گھوڑے جو اپنے سم مار کر، اپنے پاؤں مار کر چنگاری نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پس ان گھوڑوں کی قسم کہ مغیراتی جو حملہ آور ہوتے ہیں، اغار یغیر اغارتن کہ جس کا معنی کہ حملہ آور ہونا کسی کے اوپر، دشمن پر یا لوٹ مار کے لیے، تو جو صبح کے وقت اغارہ کرتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جو اثرنا بھی اپنے دوڑنے بھاگنے کے ساتھ جو ہے اثرنا اڑاتے ہیں، نقعاً گرد و غبار، اپنے دوڑنے کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطنا به جمعا، پس وہ دوڑتے ہوئے وسطنا، وسط میں، درمیان میں جا پہنچتے ہیں، بھی اپنے دوڑنے کے ساتھ، جمعاً کسی فوج لشکر، کسی جتھے میں۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں جو اللہ نے گھوڑوں کی کھائی ہیں، کہ وہ گھوڑے جو دوڑ کر ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے، اور وہ گھوڑے
جن کے پاؤں مار کر اپنے پاؤں مار کر سم مار کر چنگاری نکالتے ہیں اور جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور فالموریات قدحن کا لفظ ہم کو یہ آیت ہم کو معنی دیتی ہے کہ ان گھوڑوں کے دوڑنے کا وقت کون سا ہے؟ وہ رات کا ہے، کیونکہ رات ہی کے وقت جو ہے چنگاری نکلتی ہے اس طرح کی حالت میں تو نظر آتی ہے، دن کے وقت میں ایسی چیزیں نظر نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب کہ وہ گھوڑے جو راتوں کے وقت میں دوڑتے ہیں اور پھر راتوں کو دوڑ کر کیا کرتے ہیں؟ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر عربوں کا ایک کلچر، ان کی ایک تہذیب کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو کیا تھا کہ عام طور پر جب کسی قبیلے نے، کسی گروہ نے، کسی لشکر نے کسی دوسرے پر حملہ کرنا ہوتا، کسی بستی قوم پر، تو رات کے وقت وہ سفر طے کرتے، حتیٰ کہ جب اس بستی کے اس علاقے کے قریب پہنچ جاتے جہاں پر انہیں حملہ آور ہونا ہوتا ہے تو وہاں پر پہنچ کر رک جاتے اور پھر صبح ہوتے ساتھ ہی، فجر طلوع ہونے کے ساتھ ہی حملہ آور ہو جاتے۔ اور اس میں ان کے کئی ایک مقاصد ہوتے تھے۔ ایک تو رات کے وقت اندھیرے میں سفر طے کرنے سے تاکہ ان کے دشمن کو پتہ نہ چل پائے، ان کو خبر نہ ہو جائے، اور دوسرا صبح کے وقت حملہ کرنا، رات کے وقت جا کر حملہ نہ کرنا، کہ تاکہ صبح کی روشنی میں وہ ہر چیز دیکھ سکیں، حملہ کرتے ہوئے ہر چیز ان کے سامنے ہو، ایک مقصد۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی کہ عربوں کے ہاں عموماً رات کے وقت حملہ آور ہونا اس کو معیوب کیا قرار دیا جاتا تھا اور اس کو بزدلی کی نشانی سمجھا جاتا تھا کہ اندھیرے میں حملہ کرنا، تو اس لیے وہ صبح کی روشنی ہونے کے ساتھ حملہ کرتے۔ ایک تو یہ کہ ابھی تک وہ لوگوں کے آرام کا وقت ہوتا، دوسرا روشنی ہونے کے ساتھ خود بھی ان کو نظر آ رہا ہوتا کہ انہوں نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اور تیسرا تاکہ ان پر ایسی ملامت بھی نہ آئے کہ تم لوگوں نے رات کے وقت میں حملہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان عربوں کے اس کلچر کا بیان کرتا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی یہ سنت تھی۔ جس طرح صحابہ کرام ماتے ہیں کہ آپ اگر کسی بستی قوم پر حملہ کرنا ہوتا تو رات کے وقت سفر طے کرتے، حتیٰ کہ فجر تک ان کے پاس اس کے قریب پہنچ جاتے، اور فجر کے ساتھ پھر سنتے اگر تو وہاں سے اس علاقے سے کوئی اذان کی آواز آتی تو پھر آپ حملہ نہ کرتے، حملہ کرنے سے رک جاتے، کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مسلمان رہتے ہیں، تو اس لیے پھر آپ اس قوم پر حملہ آور نہ ہوتے۔ لیکن اگر صبح طلوع ہو جاتی، فجر طلوع ہو جاتی اور پھر بھی وہاں سے کوئی اذان نہ ہوتی تو اس بات کی دلیل سمجھی جاتی کہ یہاں پر کوئی مسلمان مومن نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم پر جو علاقے کے رہنے والوں پر حملہ آور ہوتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان گھوڑوں کا دوڑ کر جو ہے گرد و غبار کو اڑانا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر ان گھوڑوں کا دوڑ کر جو ہے کسی لشکر فوج کے اندر جا گھسنا۔ اب یہ گھوڑے کون سے ہیں؟ اس میں مفسرین نے مختلف رائے ذکر کی ہیں۔ اکثر و بیشتر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ گھوڑے وہ ہیں کہ جو جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے، اور اگر گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے تو یقینی طور پر کوئی اہم ترین گھوڑے ہیں کہ جن کا کوئی ان کے دین میں کوئی بڑا کردار ہے، کوئی بڑا ان کا عمل ہے۔ عام گھوڑے جو بے عقل چیز ہیں ان کی قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان گھوڑوں کی تعریفیں کر رہا ہے ان کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ جو اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ سینوں سے آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اور حتیٰ کہ راتوں کے اوقات میں بھی دوڑتے ہیں، اور اس قدر ان کا تیزی سے دوڑنا ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ چنگاریاں نکلتی ہیں، اور پھر صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہوئے وہ اپنے دشمن کے ان کے لشکروں کے درمیان میں جا گھستے ہیں، جس میں ان گھوڑوں کی بھی جرت بہادری اور ان گھوڑوں پر سوار ہونے والوں کی بھی جرت بہادری کی جو دلیل ہے۔ تو اس لحاظ سے جس طرح کیا ہے کہ اکثر مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ گھوڑے وہ ہیں کہ جو جہاد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جہاد کے لیے استعمال ہونے والے گھوڑوں کی کئی ایک جگہوں پر حتیٰ کہ احادیث میں بھی ان کی فضیلت، ان کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ گھوڑا 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو گھوڑے کو پالتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، تو اس گھوڑے کا، اس کا پالنا، اس کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا،
حتیٰ کہ اس کا گوبر پیشاب ہر چیز جو ہے وہ گھوڑا پالنے والے کے لیے نیکی اور اس کے اجر و ثواب میں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخیل فی نواصیہا الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑوں کی پیشانی میں اللہ نے قیامت کے دن تک خیر رکھ دی ہے۔ اور اسی طرح دوسری احادیث میں کہ ہر عربی نسل جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی ہر روز ایک دعا ہوتی ہے جو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ اس لیے اس میں رغبت دلائی گئی ہے گھوڑوں کو پالنے کی، اور اس سے پہلے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار کرو جو بھی تم سے ممکن ہے قوت تیار کرنا، اور گھوڑوں کو تیار کرنا، ان کو باندھنا۔ تو بات کر رہے تھے کہ مختلف قرآن و کریم کی آیات اور احادیث سے ان گھوڑوں کی خصوصاً فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جو گھوڑے جہاد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور اسی بنیاد پر اکثر مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر جہاد کے گھوڑوں سے کی ہے۔ لیکن بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پر مراد جہاد کے گھوڑے نہیں بلکہ وہ عام گھوڑے ہیں، خاص طور پر جو کہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں لوٹ مار کرنے کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے، کیونکہ آگے جن آیتوں کا ذکر آ رہا ہے اس کی مناسبت جہاد کے گھوڑوں کے ساتھ نہیں بنتی، کیونکہ آگے اللہ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا ہے، اور یہ ناشکری کا تعلق انہی گھوڑوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ جو واقعی ہی غلط استعمال کی جاتی ہوں، جن کا غلط استعمال ہوتا ہو، اور ان کے دنگے فساد زمین میں کرنا ہو، اس طرح کے کام کرنا ہو، تو اس کام کے لیے جو گھوڑے استعمال ہوتے ہیں تو اس کا تعلق ناشکری کے ساتھ ہے۔ تو بعض علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے، اور بعض دوسرے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر نہ تو جہاد کے گھوڑے ہیں، نہ کوئی دنگے فساد کے گھوڑے ہیں، بلکہ عام گھوڑے ہیں، لیکن گھوڑے کا یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد جو ہے اس کی وفاداری کا بیان کرنا ہے، کہ گھوڑا اپنے مالک کا، اپنے آقا یعنی کہ اس کو پالنے والا جو ہے اس کا کتنا وفادار ہوتا ہے، کہ اس کو جس قدر تیزی سے دوڑانا چاہتا ہے گھوڑا تو دوڑتا ہے، حتیٰ کہ راتوں کے اوقات میں بھی اپنے راحت و آرام کو نہیں دیکھتا، اور پھر دوڑ کر دشمن کے فوجوں، دشمن کے لچن جتھوں کے اندر جا گھسنا، مالک کے ساتھ چلتے ہوئے، مالک کا ساتھ دیتے ہوئے، اپنے پالنے والے کا اس کو یعنی کہ خدمت کرتے ہوئے، اس کے حکم پر چلتے ہوئے، تو گھوڑوں کی وفاداری کا بیان ہو رہا ہے۔ اور یہ معنی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ قریب معنی ہے اگلی آیتوں کے جو موضوع ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا بیان کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ تو یہ ہے وہ چیز جس پر قسم کھائی گئی ہے۔ پہلے 5 قسمیں تھیں، قسم کس چیز پر کھائی گئی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے۔ تو گھوڑوں کی وفاداری کا بیان کرنے کے بعد اس چیز کا ذکر کیا کہ گھوڑے تو اپنے مالک کے، اپنے پالنے والے کے لیے اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ اس کو جس طرح جیسے چاہتا ہے ان کو چلاتا ہے، دوڑاتا ہے، اور ہر طرح کی اس کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ اپنے خالق و مالک کا اس کی بے وفائی کرتا، اس کے احکام کی نافرمانی کر کے، اور اس کے دین سے روگردانی کر کے۔ تو حقیقت میں یہ معنی جو ہے سب سے ہمیں قریب معلوم ہوتا ہے کہ گھوڑوں کے یہاں پر ذکر ہونے کا مراد جو ہے وہ ان کی وفاداری کا بیان ہے، کہ گھوڑا کس قدر اپنے آقا کا، اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ تو اگر بے عقل چیز، گھوڑے جیسی بے عقل چیز جو ہے اپنے آقا کے اس قدر وفادار ہے، تو انسان کہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے اور اس کو زمین پر اس دنیا میں ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس انسان کو چاہیے کہ اس سے بڑھ کر وفادار ہو۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آقا کا نہ کہ صرف وفادار نہیں بلکہ اس کا سب سے بڑھ کر ناشکرہ ہے۔ اس چیز کا بیان ہوتا ہے ان الانسان، بے شک انسان، اور الانسان اصل تو یہ ہے کہ سبھی انسان، لیکن یہاں پر سبھی انسان مراد نہیں ہے بلکہ وہ مخصوص لوگ ہیں کہ جن کا کام اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یعنی کہ نعمتوں کے مد مقابل اللہ کی نافرمانی کرنا ہوتا ہے۔ تو مراد یہاں پر ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے کہ بے شک انسان یعنی وہ لوگ کہ جو دنیا پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، اللہ کے دین سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ لربہ لکنود،
یہ انسان جو ہے اپنے رب کا بڑا ہی کنود کے معنی بہت ناشکرا، اور کنود کا لفظ کناد یکنود کے معنی کہ کسی چیز میں، کسی ناشکری میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی ہونا، کہ بہت زیادہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور پھر فرمایا کہ بے شک وہ، انہو بے شک وہ انسان جو ہے، عَلَى ذَلِكَ اس پر، یعنی اس اپنی ناشکری پر کیا ہے، لشہید یقیناً گواہ ہے، یقیناً انسان اپنے اس ناشکری پر گواہ ہے۔ اس کی گواہی کیسے ہے؟ اس کا ضمیر بھی اس پر گواہ ہے، اس کا دل بھی اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ واقعی انسان اپنی نعمتوں کی، اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اپنے اعمال سے اور اپنی زبان سے، بلکہ بعض اوقات ناشکری کے الفاظ کہتا ہے واضح طور پر۔ اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا اعتراف کے بجائے ان کا انکار کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی ناشکری کی جو شکل ہے وہ عمل سے ہے، کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی ان دی ہوئی نعمتوں کو حق میں، صحیح چیز میں، اللہ کے دین کی خاطر استعمال کرنے کے بجائے ان کو باطل پر، غلط طریقوں پر اور حرام پر استعمال کرتا ہے، تو سب سے بڑی ناشکری کی یہ شکل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ بے شک انسان اپنی اس ناشکری پر یقیناً گواہ ہے۔ گواہ کیسے ہے؟ اپنی زبان سے بھی ناشکری کا الفاظ کہتا ہے، دل سے بھی اللہ کی اس نعمت کا اعتراف نہیں کرتا، اور عملی طور پر بھی بخل کر کے، کنجوسی کر کے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے برخلاف چل کر ان کا غلط استعمال کر کے ان کو جو ہے اپنے رب کی ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ تو انسان خود ہی اپنی اس ناشکری پر گواہ ہے، اور اسی لیے قیامت کے دن اس کے اعضاء ہی بول بول کر بتائیں گے کہ اس انسان نے اللہ کی ناشکری کے کیا کیا انداز اختیار کیے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، قسموں کے بعد جن چیزوں کی حقیقت بیان کرنے تھی، ایک تو یہ تھا کہ انسان اپنے رب کا کس قدر ناشکر ہے، اور دوسرا یہ کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا شدید ہے۔ کیا معنی؟ کہ جب انسان رب کی ناشکری پر اتر آتا ہے تو ناشکری کی شکل سب سے بڑی کیا ہے کہ جب انسان کے دل میں مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے، تو مال کی محبت، اور یہاں پر لحب الخیر، خیر کا لفظ جو ہے یہاں پر مال کے معنی میں آیا ہے، اور قرآن کریم میں خیر کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر تو خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نیکی کے معنی میں، نیکی کے معنی میں بھلائی اور اس طرح کے نیکی کے اعمال کے لیے خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بعض اوقات قرآن کریم میں ہی اللہ نے خیر کے لفظ کو مال کے معنی میں اس کا استعمال کیا ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین کتب علیکم، یعنی کہ تم پر وصیت کے لکھا گیا ہے کس چیز کا، کہ اگر کسی کو اپنے مال چھوڑ کر جا رہا ہو، یعنی کہ اس کے پاس مال ہو، تو والدین کے لیے وصیت کرنا، تو وہاں پر خیر کا لفظ جو ہے وہ مال کے معنی میں آیا ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اور بھی بعض آیات میں خیر کا لفظ جو ہے وہ مال کے معنی میں آتا ہے، تو یہاں پر بھی خیر سے مراد جو ہے وہ مال ہے، نہ کہ نیکی ہے، کیونکہ اگر نیکی ہوتی تو یہ وہ چیز تھی جو قابل تحسین ہے، جس پر کسی کی مدح سرائی کی جاتی ہے، لیکن یہاں پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں مال سے، خیر سے محبت کرنے والے سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے، تو جسے پتہ چلتا ہے کہ خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، نہ کہ نیکی بھلائی ہے۔ لیکن یہ مال کی محبت کب آتی ہے؟ کہ جب انسان اپنے رب کا ناشکرا ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر رب کی دی ہوئی نعمتوں کا اس کو قدردانی کرنے کے بجائے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بجائے اس پر، بلکہ رب کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ مال کی محبت میں چاہتا ہے کہ اور ملے، اور سمجھتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے تھوڑا ملا ہے، سمجھتا ہے کہ جو اس کو ملا ہے اس کا حق اس میں پورا نہیں ہوا، اس کے حق کے مطابق نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ جب انسان کے دل دماغ میں مال کی محبت سما جاتی ہے، تو پھر اس انداز سے بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ بخل کا، کنجوسی کا، اور بعض اوقات لوٹ مار کر کے حرام طریقوں سے اور حرام ذریعوں سے مال کا حاصل کرنا، کسی کا ناحق طور پر مال کھانا، ظلم زیادتی کرنا، ان کے حق ان کو نہ دینا، یہ بھی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے حوالے سے بھی، کہ رب کے اس دی ہوئی نعمت کا شکر ادا کرنے کے بجائے
اس نعمت کا اعتراف کرنے کے بجائے اور سمجھنے کے بجائے کہ اللہ کی میرے اوپر نعمت ہے، بلکہ اس کی ناشکری کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو مجھے ملا ہے بہت تھوڑا ملا ہے، میرا حق اس سے زیادہ ہے، اور میرے رب نے مجھ کو مال تھوڑا دے کر ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس طرح کے طرح طرح کے جو ان کے کفر کے کلمات بعض اوقات انسان کہتا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کہ وہ ناشکرہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مال کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور مال کی محبت ایک طبیعی چیز ہے انسان کے اندر، سوائے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس سے محفوظ رکھا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا کئی جگہوں پر بیان کیا ہے۔ سورۃ الفجر میں اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا کہ تم مال سے محبت کرتے ہو بہت شدید محبت۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یحرم ابن آدم ویشب معہ اثنتان او اثنان کہ انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے دو چیزیں اس کے ساتھ جوان ہوتی جاتی ہیں۔ تو جوان کون سی چیزیں ہیں؟ حب المال و حب الحیات اور حب الدنیا و حب الحیات کہ زندگی سے محبت اور مال سے محبت۔ بوڑھا ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی اب زندگی گزار چکا، اپنی آخرت کی تیاری کرے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرے، لیکن اکثر لوگوں کی فطرت کیا ہے کہ وہ جس قدر زندگی بڑھتی جاتی ہے اسی قدر ان کی زندگی سے محبت بڑھتی جاتی ہے کہ زیادہ لمبی زندگی مل جائے۔ اسی طرح بڑھاپے کا تقاضا یہ ہے کہ اب موت قریب ہے تو انسان اب دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مال و دولت ان چیزوں کو چھوڑے، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں کی جو فطرت اور مزاج دیکھا گیا ہے وہ کیا ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ان کی مال کی ہوس اور محبت اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کی ایسے لوگوں کی بیوقوفی کی دلیل ہے کہ اصل کرنے کا کام اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جو ان کا نہیں ہے اور جو ان کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کی، دنیا پرستوں کی، مادہ پرستوں کی، ان کی فطرت بیان کرتے ہوئے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ اور بے شک یہ انسان جو ہے مال کی محبت میں بڑا شدید ہے، بہت بڑھ کر ہے، اور مال کی محبت اس کی جس طرح ہم نے ذکر کیا یعنی کہ قرآن کریم کی آیت میں، اس طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ اگر انسان کو، ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بھر کر مل جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا، لیکن اس کا پیٹ جو ہے سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھرنے والی۔ یعنی مر کے مٹی میں جب ملتا ہے، قبر کی مٹی اس کے پیٹ کو بھرتی ہے، ورنہ اس کی جب تک زندہ ہے اس کی تمنائیں ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور ایک نعمت کے بعد دوسری نعمت کی تمنا اور زیادہ اس کے ساتھ پیدا ہوتی جاتی ہے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ اس طرح کے دنیا پرست لوگوں کا، مادہ پرستی کرنے والوں کا، کہ جنہوں نے مال کو دل میں بٹھایا ہوتا ہے، جنہوں نے مال کو دل میں بٹھا لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر مال ہے لیکن دل میں نہیں، ہاتھ میں ہے، اور اللہ کا اس میں شکر ادا کیا جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جا رہا ہے، تو یہی مال انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الدنیا لاربعۃ نفر کہ دنیا چار طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ پہلا کون ہے؟ آپ مانتے کہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور مال کے ساتھ ساتھ اس کو علم بھی دیا ہو، تو آدمی اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس مال کو اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، تو آپ مانتے ہیں ھذا بافضل المنازل، یہ شخص سب سے بہتر درجوں پر ہے کہ مال بھی ملا ہے اور ساتھ اللہ نے علم دیا ہے اور تقویٰ نیکی دی ہے، تو اللہ کے دیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم عمل ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے علم تو دیا ہے، تقویٰ نیکی تو دی ہے، لیکن مال نہیں دیا، لیکن اس کی تمنا کیا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی پہلے شخص جیسا مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا۔ آپ مانتے ہیں کہ دونوں ہی اپنی نیت کے لحاظ سے اجر میں برابر ہیں، اگرچہ پہلا نیت بھی ہے اور خرچ بھی کر رہا ہے، اور دوسرا خرچ نہیں کر سکتا کیونکہ مال نہیں ہے لیکن نیت ہے، تو نیت کے اعتبار سے وہ بھی پہلے شخص کے برابر اجر و ثواب میں پہنچ گیا۔ اور تیسرا شخص کون ہے کہ جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے لیکن کوئی علم نہیں ہے، کوئی تقویٰ نیکی نہیں ہے، تو اللہ کے دیے مال کو بدکاری، بے ایمانی، دنیا کی یعنی ہوس
اور فسق و فجور ان کاموں میں لٹا رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو بدترین درجوں پر ہے، سب سے بدترین شخص ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے، نہ اس کے پاس کوئی علم تقوی نیکی ہے، اور تمنا اس کی کیا ہے کہ کاش کہ میرے پاس بھی تیسرے آدمی جیسا مال ہوتا، جس طرح وہ بدماشی عیاشی کرتا ہے میں بھی کرتا۔ آپ فرماتے کہ تیسرا اور چوتھا اپنے گناہ کے لحاظ سے اپنی نیت میں برابر ہیں، کہ تیسرا تو مال بھی ہے اور نیت بھی خراب ہے اور بدماشی بدکاری کر رہا ہے، لیکن چوتھا تمنا ہے اس کی کہ کاش کہ میرے پاس بھی ایسا مال ہوتا تو میں بھی اس طرح کی بدکاریاں کرتا، عیاشی کرتا۔ تو نیت کے لحاظ سے دونوں اپنے گناہ میں برابر ہیں۔ تو خیر بات کر رہے تھے کہ مال کا ہونا، یعنی مال کی تمنا کرنا، مال کی حرص رکھنا ہر لحاظ سے غلط نہیں ہے۔ اگر مال کی حرص ہو اس لیے کہ تاکہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال کو اگر آدمی جمع کرتا ہے یا مال کماتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم عمل ہے، جس طرح کہ ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح کے صحابہ کہ جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتے، ایک ایک وقت میں سینکڑوں اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ تو کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم عمل ہے۔ مال اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے اور اس کو مسلط کر دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، تو یہ بہت عظیم مقام ہے۔ لیکن یہاں پر بات ان بدبختوں کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے مال کو دل میں بٹھا لیا اور مال کی ہوس اور لالچ دل میں پیدا کر لی، تو ان کا حال اللہ بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس طرح کے لوگ مال کی محبت میں بڑے آگے بڑھ کر ہیں۔ اس کے بعد ماتا اللہ تعالیٰ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا یہ شخص کہ جو رب کے نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، رب کی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے، ان کا زبان سے انکار، دل سے ان کو نہ ماننا اور اپنے عمل سے ان کے خلاف چل رہا ہے، اور مال کی محبت میں اندھا ہو کر حلال و حرام کو، جائز و ناجائز کو دیکھے بغیر ہر چیز کرتا جا رہا ہے، لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے، حقداروں کے حق ضبط کر رہا ہے، اور دھوکے اور فراڈ اور کیا کیا اس کے انداز چل رہے ہیں مال کو حاصل کرنے کے، کہ جس میں آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی میڈیکل لائن میں ہے، کوئی فارماسسٹ ہے، کوئی اس طرح کا شخص ہے، تو میڈیسن بناتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ میری اس میڈیسن سے کسی کو فائدہ ہو، بلکہ اس میں غلط چیزیں ڈال کر اور بعض اوقات زہریلے مادے ڈال کر صرف اپنا مال کمانا چاہتا ہے، اس بات کو دیکھے بغیر کہ اس سے کس کی جان جائے گی، کس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح اور بھی طمع، لالچ اور حرص رکھنے والے لوگوں کا جو انداز ہم کو نظر آتا ہے کہ کیا کیا ملاوٹیں ہوتی ہیں، کیا کیا دھوکہ بازیاں ہوتی ہیں، کیا کیا فراڈ ہوتے ہیں صرف مال کی ہوس میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سبھی بدماشوں کو، بے ایمانوں کو، اس طرح کے مال کے ہوس رکھنے والوں کو تنبیہ کرتا ہے افلا یعلم، کیا اس آدمی کو اس بات کا پتہ نہیں ہے، اس بات کی فکر نہیں ہے، اذا بعثر، جب اس کو اٹھا لیا جائے گا، جب اس کو نکال لیا جائے گا، جب نکال لیا جائے گا ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے۔ اب قبروں میں کیا ہے، ہم سبھی جانتے ہیں کہ قبروں میں مرنے والے ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر ایک لمبا یعنی کہ موضوع بیان کر دیا ہے۔ وہ کیا موضوع ہے کہ آج مال کی ہوس رکھ کر اس کو لوٹنے والے، لوگوں کا نقصان کرنے والے، لوگوں کے ساتھ دھوکے فراڈ کرنے والے، ان کے حق ضبط کرنے والے، ظلم زیادتی کرنے والے، ان کو موت آئے گی، مرنے کے بعد انہوں نے قبر میں جانا ہے، اور پھر قبر میں جا کر مٹی بن کر ختم نہیں ہو جانا، بلکہ وہاں سے پھر ایک دن ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، اور نکال کر پھر کیا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور اگلی آیت میں جس طرح فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور وہاں پر اللہ کے سامنے صرف پیش ہو کر، یہ نہیں کہ اس کے ظاہری اعمال ہیں کہ اس نے ظاہری طور پر دیکھنے میں، کسی کے سننے میں، کسی کے آنکھوں کے سامنے کیا اس نے بدماشی کی، کیا ظلم کیا، کیا زیادتیاں کی، کیا لوگوں کے حق کھائے، بلکہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، کہ اس دن نکال لیا جائے گا۔ حصّل یحصل کا لفظی معنی ہوتا ہے کس چیز کو، یعنی کہ اس کی چھان کر لینا، اس کی چھان بین کر لینا۔
یعنی جب جو ہے نکال لیا جائے گا، حاصل کر لیا جائے گا ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، اور سینوں میں کیا ہے؟ دل ہے، اور دلوں کا تعلق کیا ہے یہاں پر؟ کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے فیصلے صرف ظاہری اعمال پر نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی بڑا 5 وقت کا نمازی تھا، تو صرف اس کی ظاہری نمازوں کو دیکھ کر ہی اس کا حساب نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی 5 وقت کی نماز تو پڑھتا رہا ہے، لیکن کس نیت سے پڑھتا رہا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے لیے پڑھی ہیں، اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھی ہیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کی تعریفیں حاصل کرنے کے لیے، یا ممکن ہے کہ اس کے پیچھے دنیا کا کوئی غرض مقصد ہو، اور ممکن ہے کہ اس کی نماز ہی اس کی کسی بے ایمانی کا کور ہو، اپنی نماز ہی کو، اپنی کسی دین عبادت ہی کو اس نے کی کسی دھوکے فراڈ کا ذریعہ بنا رکھا ہو، جیسے کہ بہت سے لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ مختلف طرح کی نیکیوں کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو نیک بن کے لوگوں کے سامنے لانا، اور اصل اس کے پیچھے کیا ہے؟ اپنے جرم کو چھپانا، اور اس انداز سے لوگوں کو دھوکے دینا کہ جس میں ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو کہ یہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہر زمانے میں پائے گئے ہیں۔ تو اسی اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ قیامت کا دن، کہ جس دن اس آدمی کو جو دھوکے فراڈ کر کے لوگوں کو ظلم زیادتیاں کر کے ان کے حق کھاتا ہے، اور ان کا حق ان کو نہیں دیتا، اور مال کی ہوس میں نہیں دیکھتا کہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، کیا ان کو اس بات کی فکر نہیں؟ افلا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں؟ اذا جب بعثر، نکال لیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے۔ اور اس میں جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایک تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ آ جاتا ہے، قیامت کے قائم ہونے کا عقیدہ بیان ہو جاتا ہے، اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ جب اس کو قبروں سے نکالا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آگے حساب کتاب ہے، اس کے ایک ایک عمل کا جائزہ ہے، اس کے ایک ایک عمل کا محاسبہ ہے، اور محاسبہ بھی اس ذات کے سامنے ہے کہ جو صرف اوپر سے معاملات کو نہیں دیکھے گا، بلکہ اس کو دیکھے گا کہ اس کے دل میں کیا تھا، اس نے کام کس نیت سے کیا تھا، کس ارادے سے کیا تھا۔ اس لیے سب سے بڑی عدالت اور سب سے فیصلہ کن عدالت جو ہے، جہاں پر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں ہے، وہ قیامت کے دن کی عدالت ہے، اللہ کی عدالت ہے، کہ جس عدالت میں جو ہے وہ صرف لوگوں کے ظاہری اعمال کو نہیں بلکہ ان کے نیتوں کو دیکھا جائے گا کہ اس کام کو کرنے کی اس کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا۔ اگر نیکی کا کام ہے تب بھی، اگر برائی کا کام ہے تب بھی۔ نیکی کے کام میں تو واضح ہے کہ نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت خالص ہے تو تبھی نیکی ہے، لیکن برائی کے حوالے سے بھی کیا ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے کہ برائی کرنے والا بھی ظاہراً تو برائی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے یہ برائی کرتے ہوئے اس کے دل میں کیا تھا، اس کو علم تھا، اس کا نہیں تھا، اس نے برائی کو ڈٹائی کے ساتھ جان بوجھ کر کیا ہے، یا اس کو اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوا، یا بعض اوقات برائی تو کی ہے کرنے کو، لیکن اس کی ایسی کوئی اضطراری کی مجبوری کی سخت ترین حالت تھی کہ جس میں اس کو یہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، کسی سے کفر کا کلمہ کہلوا دیا، کسی سے کفر کا کام کروا دیا کسی نے، کسی ظالم نے، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفر کی بات کہہ دی، کفر کا کام کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو کافر قرار دے دے گا؟ کیا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں اسی چیز کے بارے میں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ سوائے وہ شخص کہ جس کو برائی پر، گناہ پر اس کو مجبور کر دیا جائے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہو، اس پر جو ہے جمع ہوا ہو۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دشمن کافر مجھ کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں، اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دوں، تو مجھے دل نہیں چاہتا کہنے کو، لیکن ان کی مار پیٹ سے، ان کی اذیتوں سے بچنے کے لیے کہ مجھے کہنی پڑتی ہے، تو
تو اس پر ان کو افسوس ہوتا ہے، روتے ہیں اپنی اس چیز پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ جب کافر تم سے اس طرح کی بات کہلواتے ہیں تو تمہارا دل کیسا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دل میں تو اللہ پر ایمان و یقین ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی بات ہے، بلکہ آپ سے محبت اور عقیدت ہے۔ لیکن کافروں کی اذیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو برداشت نہیں کر پاتا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان عادوا فعد، اگر بات یہ ہے کہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے اور دل میں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے، اور نہیں چاہتے ہو کہ تم اللہ اس کے رسول کی کسی بات میں نافرمانی کرو، لیکن کافر اذیتیں دے کر تم سے کوئی ایسی بات کروا دیتے ہیں، اب میں کہ ان عادوا فعد، اگر تم سے دوبارہ کوئی ایسا کام کرواتے ہیں تو اس کو دوبارہ کرو، مشکل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ قیامت کے دن کا یعنی کہ قیامت کے دن کی جو عدالت ہے وہ ایسی یعنی کہ باریکی کی، ایسی گہرائی کی عدالت ہے کہ جہاں پر صرف ظاہری اعمال کا نہیں بلکہ نیتوں کا بھی معاملہ وہاں پر دیکھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ ان دنیا پرستوں کو، مادہ پرستوں کو جو مال کی ہوس میں اندھے ہو کر حلال و حرام کو دیکھے بغیر اس کو لینے کی کوشش میں ہیں، تو اللہ مانتا ہے کہ ان کو فکر نہیں کہ قیامت ان کو ایک دن نکالا جائے گا قبروں سے، اور قبروں سے نکال کر ان کا پورا حساب ہوگا، نہ کہ صرف ظاہری اعمال اور باتوں کا بلکہ دلوں کے اندر بھی نیتوں کے کھوڑ بھی ان کے نکال دیے جائیں گے۔ تو اس دن ان کا کیا حل ہوگا؟ اور اس میں مزید اس بات کا بیان بھی آ گیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف اپنے ذاتی علم کے ساتھ ہی لوگوں کے فیصلے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے پتہ ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، اس کی کیا نیکی برائی ہوگی، لیکن قیامت کے دن کے اللہ کے فیصلے جو ہے وہ ذاتی علم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اعمال کو، ان کی ہر چیز کو ظاہر کر کے ان کے اوپر حجتیں قائم کر دینا، خود بھی ان کو دکھا دینا کہ تم نے یہ کام کیا تھا تو کیسے کیا تھا، اور لوگوں کے سامنے بھی ان کی ان چیزوں کو لے آنا، اور خصوصاً یہ فاسق و فاجر، بے دین بے ایمان لوگ جو ہیں ان کے حوالے سے۔ ہاں اگر کوئی نیک متقی ہے، اللہ کے دین پر چلنے والا ہے، تقوی پرہیزگاری ہے اس کے دل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں کو، ان چیزوں کو ان کو چھپا کے دنیا کے اندر بھی چھپا کے رکھتا ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہاں پر ان لوگوں کی ہو رہی ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی پر چل رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی ایک ایک نیت کو، ان کے ایک ایک کھوڑ کو، ان کے دل کے اس طرح کی باتوں کو دنیا کے سامنے کھولے گا، اور کسی کو تاکہ شک نہ رہے کہ اس آدمی کو جو سزا مل رہی ہے کس وجہ سے مل رہی ہے۔ تو میں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا جو کچھ ان کے سینوں دلوں میں ہے۔ اور اسی طرح کی آیت سورۃ طارق میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تبلی السرائر، کہ جس دن جو ہے ان کے پوشیدہ اسرار، ان کی بھی جانچ پڑتال کر لی جائے گی، ان کے پوشیدہ رازوں کو بھی کھول دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ ماتا ہے کہ بے شک ان کا رب بہم ان سے، یومئذ اس دن یعنی قیامت کے دن، لخبیر یقیناً پوری طرح باخبر ہوگا۔ اور یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اپنی ہر مخلوق سے باخبر ہے، نہ کہ صرف قیامت کے دن بلکہ آج بھی، اس سے پہلے بھی اللہ نے مخلوقات کو پیدا بعد میں کیا ہے، اور اس اللہ کو ان اپنی مخلوقات کا پہلے سے علم تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا، ان کے کیا اعمال ہوں گے۔ تو یہاں پر قیامت کے دن کو خاص کرنے کا کیا معنی ہے؟ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ اس دن ان کا رب جو ہے ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ تو اس دن کا خاص طور پر ذکر کرنے کا معنی جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس دن صرف ظاہری اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اللہ ان کے باطنی اعمال کو بھی، اور ان کے دل کے اسرار کو بھی، دل کے رازوں کو بھی ظاہر کر دے گا، کہ جو دل کے راز دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہو رہے، اللہ نے دل کے رازوں کو دنیا میں چھپایا ہوا ہے۔ ہاں الگ بات ہے کہ بعض اوقات انسان کی بعض اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، وہ بار بار کرنے سے لوگوں کے سامنے اس کے دل کی کیفیت سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، الا وان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک جو گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو جس سے معلوم کیا ہوا کہ دل کی خرابی یا دل کی اچھائی بھلائی جو ہے
اس کے اثرات جسم کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی بعض اوقات یا اکثر اوقات لوگوں کو بھی کسی کے دل کی حالت کا اس کے ظاہری اعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کیسا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں دل کی نیتوں کو، دل کے معاملات کو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ بعض اوقات آدمی دل کا بہت برا ہوگا، بہت کھوٹا ہوگا، لیکن اپنے ظاہری اعمال میں لوگوں کو بہت اچھا بن کے دکھا دیتا ہوگا، اور اس کے مد مقابل بعض اوقات دل میں آدمی دلی طور پر صاف ہوتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے بعض اس کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان کو اچھے نہیں لگتے اور اس کو برا سمجھتے ہیں۔ تو دنیا میں یہ معاملہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملات کو بھی کھول کر لوگوں کے سامنے کر دے گا، اور پتہ چل جائے گا لوگوں کو، بھری مخلوق یعنی کہ دنیا کے سبھی مخلوقات کے سامنے، کہ کون کس منافقت سے، کس بدنیتی کے ساتھ عمل کرتا رہا ہے۔ اس لیے یہاں پر اس بات کی تنبیہ حقیقت اس شاید کے اندر کہ انسان کو کس قدر ضرورت ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی، اپنے دلوں کی صفائی کرنے کی، ورنہ کل قیامت کے دن دلوں کے کھوٹ کھل جائیں گے، سامنے آ جائیں گے، اور صرف نہ کہ کسی ایک دو یا چند افراد کے سامنے، بلکہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری مخلوقات کے سامنے کھلیں گے۔ تو انسان کو ضرورت ہے اس دن کی فکر کرنے کی کہ دل کی بدنیتیاں، دل کے برے معاملات اور دل کے کھوٹ کل قیامت کے دن کہیں کھل کر سامنے نہ آ جائے۔ تو اس لیے ضرورت ہے آج ہی دلوں کی اصلاح کرنے کی، ان کو صاف کر لینے کی۔ اور جنتوں کو جانے والے لوگ ہی وہ ہے کہ جن کے دل صاف ہوتے ہیں، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جنت میں جانے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آتے ہیں، صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے دلوں کو پاکیزہ بنانے کی، ان کو پاکیزہ کرنے کی۔ تو اس لیے قرآن فرماتا اللہ تعالیٰ وحصل ما فی الصدور، ان کے سینوں میں جو کچھ ہو اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان سے پوری طرح اس دن باخبر ہوگا، کیونکہ اس رب نے ان کے فیصلے کرنے ہیں، ان کو جزا و سزا کے حکم سنانے ہیں، اور جزا سزا بھی کوئی معمولی سی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ اگر جزا ہے تو جنت ہے، سزا ہے تو جہنم ہے۔ تو اتنی بڑی جزا یا اتنی بڑی سزا دینے کے لیے لازمی یقینی بات ہے کہ اس ذات کا فیصلہ ہو، کہ جس کو ہر چیز کا پتہ ہو کہ آدمی کون ہے، کس چیز کے لائق ہے، کس چیز کا حقدار ہے، تاکہ اس کے مطابق ہی اس کے لیے فیصلہ کیا جائے۔ تو اسی اللہ تعالیٰ بے شک ان کا رب ان سے پوری طرح اس دن باخبر ہوگا، تاکہ ان کے صحیح فیصلے ان کو مل سکیں۔ تو یہ صورت کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھانے کے بعد جس حقیقت کو بیان کیا وہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، اور ان کو اللہ کے حکم کے برخلاف استعمال کرتا ہے۔ اور دوسرا اس بات کا بیان کہ انسان کی جو مال کی ہوس اور اس کی محبت ہے اس چیز کو، اور یہ مال کی ہوس اور محبت جو ہے وہ انسان کو کس انداز سے اندھا کر دیتی ہے، اور کس انداز سے اس کو ظلم زیادتی ان چیزوں پر آمادہ کرتی ہے۔ اور پھر اللہ نے انسان کی یہ 2 خصلتیں بیان کرنے کے بعد اس کو تنبیہ اور وارننگ کی اس دن کی، کہ جب اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے قبر سے نکل کر، اور اس کے دل کے راز بھی اللہ کے سامنے کھل جائیں گے۔ تو انسان کو ضرورت ہے اس دن کی فکر کرنے کی، اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی۔ اور بنیادی طور پر یعنی کہ یہ 2 برائیاں جن کا ذکر کیا اللہ نے قسمیں کھا کر، یہ برائیاں کب پیدا ہوتی ہیں کہ جب انسان آخرت کو فراموش کرتا ہے۔ جس آدمی کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کو یقین ہوتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، اور دل کے راز بھی وہاں پر کھل جائیں گے۔ ہاں اس کو ہر عمل کرتے ہوئے، ہر چیز کرتے ہوئے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو۔ لیکن جب آخرت کو فراموش کر دیتا آدمی، بھلا دیتا ہے کہ ایسا دن بھی ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گا اور اپنے کیے ہوئے کو حساب کتاب دوں گا، جزا سزا ملے گی، تو اس وقت انسان پھر رب کی نعمتوں کی ناشکری بھی کرتا ہے، ناقدری بھی کرتا ہے، ان نعمتوں کے دھجیاں اڑاتا ہے، ان کے خلاف بھی چلتا ہے، اور پھر مزید بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ مزید جو ہے وہ ظلم زیادتیاں کرتے ہوئے حلال و حرام سے مال کی ہوس اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور حلال و حرام ہر طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ وہ قباحت ہے کہ جو پیدا ہوتی ہے جب انسان آخرت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں سورۃ عادیات کے ترجمہ۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان دوڑنے والے گھوڑوں کی جن کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔
فالموریات قدحا، پس جو قدم مار کر چنگاری نکالتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پس جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، فأثرن به نقعا، پس اپنے دوڑنے کے ساتھ وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پس وہ دوڑ کر لشکروں فوجوں جتھوں کے درمیان جا گھستے ہیں۔ 5 قسمیں کھانے کے بعد اس کے بعد جواب قسم کیا ہے، کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، وانہ علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اپنی اس ناشکری پر گواہ ہے، یقیناً گواہ ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے، بہت آگے ہے۔ افلا یعلم، کیا یہ آدمی جانتا نہیں، یہ انسان جانتا نہیں، اذا جب بعثر، نکال لیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم بہم، بے شک ان کا رب ان سے یومئذ، اس دن، لخبیر، پوری طرح باخبر ہوگا۔